جمیل احمد خان صاحب، آپ کے خیال میں کون آئندہ دنوں میں موجودہ حالات میں مسلم امہ کو، مسلم دنیا کو انفیکٹ لیڈ کرے گا؟ سعودی عرب، ترکیہ یا ایران یا کوئی اور؟ یہ تمام ممالک کا آپ نے جو نام لیا ہے، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان، کیونکہ اگر ابھی سے ہم نے وہی سلسلہ شروع کیا جو ہم نے کوالالمپور کانفرنس کے وقت شروع کیا تھا، تو اس کا ایک پش بیک آئے گا، اس کی مزاحمت آئے گی اپنے ہی اندر سے، مسلمان ممالک سے، یا OIC کے 57 ممالک جو ہیں ان میں سے کئی ممالک اس پہ پش بیک کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وقت کا تقاضا یہی ہے، اردگان، ہمارے طیب اردگان پریزیڈنٹ، ان کی ایک جو ڈائنامک میکینزم، ڈائنامک طریقہ کار ہے ان کا حکومت چلانے کا اور اپنے عوام کو ساتھ لے کے چلنے کا، اپنی مسلم کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور جو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہم بات کر رہے ہیں اس میں کنورجنس اس خوبصورتی سے کی جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیلنس کر کے چلیں۔ پاکستان کی بھی یہی منشا ہے کہ بیلنس کر کے چلیں، اور کیونکہ وہ اس وقت آئی ہیں جس میں 20 کے قریب MOU آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ سائن ہو گئے ہیں، اور پچھلے کافی جو ہمارے معاہدے ہیں اور MOU سائن ہوئے ہیں اس پر یہ ہائی لیول جو ان کی ہے کاؤنسل، کوآرڈینیشن کاؤنسل، اس نے مزید کلیدی فیصلے کرنے۔ یاد رہے کہ جو آپٹکس ہیں جب ہمارے سربراہ جاتے ہیں ترکی میں، یا ترکی کے صدر جیسے اب یہ بھی ہمارے پاس آئے ہیں کل شب، تو اس کی آپٹکس نے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر دونوں وہاں پہنچے ہوئے تھے تقریباً رات کے 12 بجے کے قریب۔ وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے کتنے گورنمنٹ ریلیشن اپنی جگہ پر، لیکن پیپل ٹو پیپل ریلیشن بڑے تاریخی ہیں ہمارے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن ہمارے بڑے پختہ ہیں اور بڑے مضبوط اور مربوط ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں واپس دوبارہ علاقائی بات پر کہ یہ حقیقت ہے کہ اس میں ترکی کے ساتھ ہمارے جو معاہدے ہیں، جو ہمارے ٹریڈ کا معاملہ ہے، جو ہمارے 5 بلین کی ایک ہماری منصوبہ بندی ہے، وہ تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، لیکن یہ تمام کے تمام تجارت، یہ تمام کے تمام تعلقات، یہ تمام کی تمام انویسٹمنٹ، یہ اس وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب یہاں بھونچال نہ ہو۔ اس خطے میں جو بھونچال کی ایک کیفیت رونما ہوتی جا رہی ہے، اگر یہ غزہ والا معاملہ، اگر فلسطین 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ فلسطینیوں کو دھکا دے کے نکالا گیا ہے، جیسے کہ 1948 میں 54 دیہاتوں کو اور شہروں کو، چھوٹے چھوٹے شہروں کو مسمار کر کے ان کو دھکیل دیا گیا، جو 67 کی حدود سے پہلے اور 1967 کی جنگ میں مزید جو آج کا غزہ اور ویسٹ بینک ہے اس میں، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ بھونچال رہا تو جتنے بھی ہمارے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، جتنے MOUs ہو رہے ہیں، اس میں یقیناً ایک جھٹکا سا آئے گا، اس میں ایک تزلزل سا پیدا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی جو ہے وہ تو EU کمیشن، کسٹم کمیشن کا ممبر ہے، اور EU کسٹم کمیشن کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا مال، اپنی گڈس اینڈ سروسز بغیر کسی ڈیوٹی کے یورپین کنٹریز میں پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہمیں بھی وہ پلیٹ فارم مل جائے، کیونکہ اب ہم FTA سائن کر چکے ہیں ان سے، تو ہمارا ٹریڈ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھ لیں، ستم ظریفی دیکھ لیں کہ ہمارے تعلقات بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں، ہمارے پیپل ٹو پیپل ریلیشن بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، میں نے جیسے کہ بتایا ملٹری بھی، گورنمنٹ لیول کی بھی، اس کے باوجود جو ٹریڈ جتنا ہونا، ان کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے، ان کا ٹریڈ، کیونکہ ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا انویسٹمنٹ، اس پہ زیادہ اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور بہت سارے اسباب ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے اپنے ڈیلیگیشنز کو، تاجروں کو لے کے تو آئی ہیں، لیکن اس میں بڑے وائڈ رینجنگ ڈسکشنز بھی ہونے ہیں۔ اس میں یہ جو ابھی آج ان کی میٹنگ ہو رہی ہے پاک ترکی بزنس فورم پر، لیکن وہ اس وقت ممکن ہے کہ جب، جس طرح پرائم منسٹر نے ابھی کوشش کی، اگر وہ ہو جائے ان کی اور IMF مان جائے، اور کچھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بجلی کا جیسے سب سے سر فہرست معاملہ ہے، تو پھر یہ دونوں جو منصوبہ بندی ہے، یہ دونوں خواہشات ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، ورنہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکل۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں، بالکل صحیح ہے۔ تو جمیل صاحب، میرا بنیادی سوال پھر آپ سے وہی ہوگا کہ ہم کیا اس
جی میرا سوال سر پھر یہی ہوگا کہ کیا ہم اس دورے کو صرف تجارتی نظر سے دیکھیں؟ آپ نے کوالالمپور سمٹ کا بھی ذکر کیا، اس میں ظاہر ہے سعودیز کی ریزرویشنز تھیں کہ شاید ایک نیا بلاک بن رہا ہے یا اس حوالے سے کوئی معاملہ تھا، تو اس کو ہم کیا کسی اور آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا صرف خالصتاً تجارتی نظر سے ہی اس دورے کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ دورہ جو ہے جب تک کہ جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک ملکی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کسی قسم کی کوئی تجارتی ریل ٹیل یا کوئی تجارتی بڑھاوا نہیں مل سکتا نا. تو یقیناً یہ تجارتی تو معاملہ اس وقت ہوگا جبکہ یہ خطے میں جو بھونچال آیا ہوا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں کوئی امپروومنٹ ہوا، اور اس میں رجب طیب اردگان اور پاکستان، سعودی عربیہ، ملیشیا، انڈونیشیا یہ بڑے کلیدی ملک ہیں. یہ دیکھیے سب سے بڑی پہلی چیز تو ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب سے 7 اکتوبر سے لے کے 2023 سے لے کے آج تک جو قتل و غارت ہوتا رہا ہے غزہ میں، اس میں یہ پلیٹ فارم جو کہ دنیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے OIC، اور اس کے پہلے ہی پریمبل میں میں نے کوٹ پہلے بھی کیا ہے 16 اس میں پیراگراف میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کی کس طرح مدد کرنی ہے، کس طرح ساتھ دینا ہے، اور آرٹیکل 18 میں بھی، لیکن اس کو فعال نہیں کیا جا سکا. یہ مرد مومن ہے رجب طیب اردگان اور پاکستان مل کے، باقی مل کے سعودی عرب کو بغیر اینٹیگونائز کیے ہوئے ان کو، کیونکہ اس وقت ان کی پرابلم زیادہ ہے. اب جو مسلم امہ یا 57 ممالک جو اب میدان میں آئیں گے وہ کوالالمپور کے پس منظر سے ہٹ کر آئیں گے. اس وقت مڈل ایسٹ میں پرابلم ہے، اس وقت ان نیبرنگ کنٹری میں جارڈن ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں موجود پرابلمز کو بالکل